السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. اینڈ سب سے پہلے تو الحمدللہ کثیرہ، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ اس نے یہ توفیق دی سیشن کرنے کی، اور بے شک یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے. سو آج رمضان کے بارے میں ہم بات کریں گے. اٹس اباؤٹ دا گول سیٹنگ. ہم نے اپنے لیے کیا گول سیٹ کیے ہیں اس مہینے کے لیے، اور اگر نہیں کیے ہیں تو ہمیں کیا اپنے گول سیٹ کر لینے چاہیے، کیونکہ ابھی تو بہت تھوڑے روزے گزرے. سو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. اوکے، آئی ہیو اے کویسچن فار یو پیپل ایٹ دا اسٹارٹ، کہ رمضان شروع ہو چکا ہے اور ہم سب نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی گولس ضرور سیٹ کیے ہوئے ہوں گے. سو آپ کے کیا گولس ہیں؟ وٹ آر یور گولس فار رمضان؟ لیٹ می نو ان دا کامنٹس. ہیو یو آسکڈ یور سیلف کہ اس رمضان میں میرا کیا گول ہونا چاہیے اور میں کیا اچیو کرنا چاہتی ہوں؟ سو وی ہیو لائک ڈفرینٹ گولس فار رمضان الحمدللہ. لیکن لیٹس لک ایٹ دا گول جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے فار رمضان، اور اللہ نے جو مقصد بتایا ہے وہ کیا ہے، اور کیوں ہم پہ فرض کیے ہیں روزے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. سورۃ البقرہ آیت نمبر 83. کیوں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو. دیٹ از دا گول جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ کیا ہے فار رمضان. یہ گول اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ دس از وائی یو ہیو ٹو فاسٹ فار دا انٹائر منتھ، تاکہ بائی دا اینڈ آف اٹ گول از گیننگ تقوی. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ بی مائنڈفل آف اللہ تعالیٰ ان ایوری منٹ آف آور لائف، کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اور ہر اس کام سے رک رہے ہیں اور اس سے ڈر رہے ہیں جو وہ نہیں چاہتا، جس سے اس نے ہمیں روکا ہے. دا نمبر ون گول دیٹ وی آل نیڈ ٹو نو، نمبر ون پرائیورٹی اینڈ نمبر ون گول جو ہمارا ہونا چاہیے، دیٹ اللہ تعالیٰ وانٹس us ٹو گیٹ آل آر پریویس سنس ریمووڈ انسٹنٹ. کہ جو ہم نے اپنی ایک ہماری پرسیپشن بن گئی کہ جو ہم نے ریچولز بنا لیے ہیں، جو فیسٹیوٹیز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، دیٹ از ناٹ دا گول. دا گول از ٹو گین تقوی، کہ ہم ہر وہ کام کریں اور اللہ سے بخشش طلب کریں. یہ بخشش کا مہینہ ہے، اور اللہ سے اپنے زیادہ سے زیادہ گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی عبادت کریں. اینڈ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ کیونکہ ہمیں ایز بینگ دا ینگسٹرس یہ چیز اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی ہے، کہ ہم اتنا کوئی یہ پیکیج ہمیں اٹریکٹیو نہیں لگتا کہ بس اس لیے کہ ہم صرف اس لیے عبادت کریں کہ ہمارے گناہ بخشے جائیں گے. لیکن ہمارے گناہوں کا ہماری زندگی پہ کس طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ بات سمجھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور جو بھی ہمیں گناہوں کی وجہ سے فیس کرنا پڑے گا وہ تو بعد کی بات ہے، ہمیں فکر ہوتی ہے آج کی، ہم آج کے بارے میں سوچتے ہیں. تو دیٹ از وائی اٹ از سو امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ کہ گناہ ہمیں کس طریقے سے افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے پریونشن آف نالج. کیونکہ اللہ کے دین کا علم، اس کی ذات کی پہچان، وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا. کیونکہ جب اللہ دین کو آسان کرنا چاہتا ہے نا، تو اس کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے، اور جو اس کے لیے وہ مشکل بنانا چاہتا ہے وہ اس کے لیے اس طریقے سے ہے کہ جیسے انسان آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے اور اس سے چڑھا نہیں جا رہا اور اس کا سانس پھول رہا ہے. ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے نا کہ ہم سے کچھ گناہ لسننگ ٹو دا میوزک، اور کوئی ایسے کام ہے جو ہم سے نہیں چھوڑے جاتے، یا شاید ہم اس کے بارے میں اتنا سوچ بھی نہیں رہے ہوتے ہیں. یا پھر اگر دوسری میں بات کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم سب جیسے گناہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کی ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں ٹو گیو اپ آن دیم، اور کچھ گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں. ہم میں سے کوئی کتنا ہی رائٹیس کیوں نہ ہو، تو ہم سے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں انٹینشنلی اینڈ ان انٹینشنلی. وہ اس طریقے سے کہ کبھی ہم جھوٹ ہم بول لیتے ہیں، یا کوئی غیبت ہو گئی، یا پھر کوئی دکھاوا ریاکاری کبھی دل میں آ گئی، تو یہ سب ہماری نیکیوں کو ختم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی گناہ ہماری ان نیکیوں کو پولیوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی میں. لیکن جب اللہ کے علم کا نور ہمارے دل میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ جو میرے دوست ہوتے ہیں انہیں میں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہوں. تو یہ نالج وہ نور ہے، وہ روشنی ہے جو ہمیں صحیح راستے پہ چلاتی ہے، اور غلط اور صحیح میں ہمیں ہمیں ایک پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس کا، کہ ہمارا دل خود بخود اسی ٹائم ہی ہمیں ایک گلٹ ہمارے دل میں خود بخود آ جاتا ہے، یا پھر ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، یا ہمیں ایک فوراً افسوس ہوتا ہے. تو یہ سب یہ اللہ کی مہربانی سے ہی ہم ہوتا ہے. اور
یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کسی بھی نیک کام میں دل لگنا کم ہو جاتا ہے، آپ کو وہ سرور نہیں آتا ہے جو پہلے آپ کو آ رہا ہوتا ہے. لائک اگر آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے، اور ایسا ہوتا ہے ایکچولی میں. لیکن آپ کی گناہوں کی وجہ سے وہ آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ مطلب آپ کو سمجھ نہیں آتا ہے، یا وہ آپ کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے. تو یہ سارے گناہوں کے سائیڈ افیکٹس ہیں. لائک ایک بار امام شافعی کے جو اسٹوڈنٹ تھے امام مالک، وہ ان کے پاس آئے تو ہی واز ویری امپریسڈ بائی ہز شارپنیس، کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے اللہ کے نیک بندوں کو. تو جب اللہ کے علم آپ کے پاس ہوتے تو آپ کو ہر چیز کا پتہ چلتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا امام مالک کو کہ میں تمہارے دل میں نور دیکھ رہا ہوں، اور تم اسے اپنی گناہوں کی سیاہی سے بجھا نہ دینا. تو دیٹ امپلائز اگین کہ جو علم کی روشنی ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے جسٹ بیکاز آف یور سینس. پھر کیا ہوتا ہے کہ چیزیں آپ کے لیے مشکل بن جاتی ہیں، جیسا کہ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو تقوی والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے کام آسان کر دیتا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے چیزیں آپ کی دنیا میں بھی مشکل ہو جاتی ہیں، یو گیٹ اسٹک، اور آپ کے لیے پھر آخرت میں تو اوبویسلی آپ کے لیے وہ چیز، آپ کو آخرت اپنی بنانا بہت مشکل لگ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں نا کہ جو مشکلیں اور مصیبتیں تم پر آتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور وہ آپ کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈپرائیویشن آف اوبیڈینس. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ تہجد کے وقت میں اٹھ نہیں پاتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا کہ تم صبح کے وقت وہ چھوڑ دو جو اللہ کو نہیں پسند، تو رات میں وہ تمہیں خود اٹھائے گا. مطلب یہ کہ جو توفیق ہوتی ہے، جو نیکیاں کرنا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمارے لیے ہرڈل بن جاتی ہیں. لائک نماز آپ 5 ٹائمز پڑھنا چاہ رہے ہو لیکن آپ سے پڑھی نہیں جا رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے توفیق چھینی گئی ہے. یہ ایک پوائنٹ پر ایسا ہوتا ہے، مجھے خود بھی کلک ہوا کہ جیسے میں سنتیں پڑھ رہی ہوں، میں فرض پڑھ رہی ہوں اور سنتیں پڑھنے کا میرا دل نہیں کر رہا ہے. تو یعنی میں نے ایک جگہ سنا تھا کہ تم سوچو کہ آج کیا تم سے ایسا گناہ ہوا ہے جو اللہ نے تم سے توفیق چھین لی ہے. تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے اللہ سے. ہم جتنا اس چیز کی توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں تھوڑا خشوع ڈالیں گے، اس چیز کو دوبارہ سے ایک فیلنگز جو ہے نا اس چیز کے لیے ایک شوق پھر سے پیدا ہوگا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ سے جو دوستی کا تعلق ہے، خشوع ختم ہو جاتا ہے، جو آپ کو خود فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. حدیث شریف میں بھی ہے نا کہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے رزق روک لیا جاتا ہے اور آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اینڈ اٹ ویکنس یور باڈی اینڈ سول. اسی طرح سے جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو آپ کی ول پاور زیادہ ہوتی ہے، یو آر آپٹیمسٹک، اور ہر چیز آپ کو پازیٹیو نظر آ رہی ہوتی ہے. اینڈ یو آر لائک کہ آپ ہر چیز میں یو فائنڈ پازیٹیو ان ایوری تھنگ، کہ میں اللہ کی مدد سے یہ کام کر لوں گا یا یہ ہو جائے گا. لیکن جب سینس کی وجہ سے ہم پولیوٹ ہوتے ہیں تو مایوسیوں کے اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. اور جو آج ہمارے مسئلے ہیں نا وہ کہ ہم نیکیاں نہیں کر پا رہے یا گناہ نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ توکل والا دوستی والا رشتہ اللہ کے ساتھ ہو. تو اس کے لیے آپ نے پھر اللہ سے دعا کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نا ہماری کوششوں کو دیکھتے ہیں. تو رمضان از اے ریسیٹ، اٹ از لائک اے اسپیشل ڈسکاؤنٹ آفر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اس میں یہ کہ نیکیاں کرنا آسان ہو جاتی ہیں، اور ہر کام اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، ہر نیکی کو ہمارے لیے کتنا زیادہ 70 ٹائمز اس کو بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے یعنی کہ اللہ کو اپنے بندوں کا پتہ ہے کہ ہم اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اور اس لیے گڈ ڈیڈز آر میڈ ایزیئر. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے. تو دے آر اینیمیز، دے آر چینڈ اپ، اور جو ہمارے ریوارڈز ہیں وہ ملٹی پلائی ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور جو نیکیاں ہیں وہ گناہوں کو مٹا رہے ہوتے ہیں. اور روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا تعلق صرف رب اور بندے کا ہے، یعنی تیسرا اس کے درمیان کوئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی جزا اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے. اور روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک تو افطار کے وقت، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کی خوشی. اور یہ اتنی بڑی خوشی ہے کہ جب انسان اپنے رب کو دیکھے گا تو جنت کی خوشی بھی اس کے سامنے کوئی ویلیو نہیں رکھے گی. بخاری مسلم سے روایت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک کا نام الریان ہے.
اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے جو بھی کام کرنا ہے تو اس کو ہم نے بس یہی نیت بنانی ہے کہ وہ خالص اللہ کے لیے ہم نے اس کام کو کرنا ہے. لائک اگر ہم سحری میں اٹھ رہے ہیں تو ہم یہ سوچیں کہ وائی وی آر ڈوئنگ اٹ، آدھی رات کو ہمارا اٹھنے کا کیا مقصد ہے. یا اگر ہم کوئی نفل پڑھ رہے ہیں یا پھر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ کوشش کریں. تو یو ہیو ٹو بی مائنڈ فل آف اللہ تعالیٰ کہ آپ نے ہر چیز میں اپنی نیت کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لینا ہے. تو ہر کام کو ایمان اور احتساب کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے کہ گیننگ تقوی، اور اس سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ تقوی کیا ہے ایکچولی میں. کہ اللہ نے فرمایا کہ روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں تم پہ، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تم میں تقوی آ جائے، تقوی والے بن جاؤ. تو تقوی ایکچولی میں ہے کیا، کس چیز سے بچ جاؤ؟ یعنی گناہوں سے بچ جاؤ. جب انسان روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے بچتا ہے، حلال چیزوں کی طرف جاتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، تو یہ بچنے کی جو پریکٹس ہے یہ اس کے اندر قوت و ہمت دیتی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ وہ گناہوں سے بچنے کی ایک کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اندر تقوی، اللہ کی محبت اور اللہ سے ڈر کر رہنا اور اس کی محبت میں اس کی عبادت کرنا، تو دیٹ از تقوی. اس کے بعد رمضان گولز آپ کچھ ایسے سیٹ کر لیں اپنے، کہ جیسے فرسٹ آف آل ہم بات کریں گے قرآن کی، کہ آپ ایک تو اس کی ریسیٹیشن زیادہ کر لیں، کیونکہ آپ کو ہر حرف پہ آپ کو آپ کی نیکیاں آپ کی ملٹی پلائی ہو رہی ہیں. اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کوئی سورہ میمورائز کر لیں. آپ اپنا گول سیٹ کر لیں کہ اس میں آپ نے کوئی سورت میمورائز کرنی، جیسے سورہ ملک ہے، سورہ یاسین، سورہ الرحمن، سورہ سجدہ. تو وہ پھر بعد میں آپ جب یاد ہو جاتی ہیں، اور پھر نماز میں ویسے بھی ان کو پڑھتے ہوئے ایک آپ کی بہت آپ کو ایک سرور ملتا ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ آپ کوئی دورہ قرآن اپنا سننا شروع کر دیں، جس میں ایک پورا ایک بریف ریویو ہوتا ہے ایک سورت کا، شارٹ ریویو. تو اس میں یہ کہ آپ کو پھر سمجھ آتی ہے کہ اس بارے میں کیا بات ہوئی ہے. دین میک یور صلاح بیٹر، آپ نے اپنی نماز کو بہتر کرنا ہے، ریگولر کرنا ہے. اگر آپ سنتیں نہیں پڑھتے تو آپ اپنی 12 سنتیں پوری کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ سنت بھی پڑھتے ہیں تو آپ کوئی اس میں مزید خشوع لانے کی کوشش کریں، کوئی نئی صورتیں اس کے اندر ایڈ اپ کریں. دین صدقہ یہ ہے کہ حدیث شریف سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں آندھی سے بھی تیز صدقہ کیا کرتے تھے. تو یعنی کہ آپ نے اس کو پلان کرنا ہے اور ڈائیورسیفائی کر لینا ہے. یعنی کہ آپ سب سے پہلے تو صدقہ میں آپ کے والدین ہوتے ہیں، جو اس کے بعد پھر آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، غریبوں میں چیریٹی کرنا بہت اچھا ہے، لیکن یو ہیو ٹو لائک لک اراؤنڈ ان یور ریلیٹیوز کہ کن کو ضرورت ہے، اور آپ ان کے اندر آپ یہ سب کچھ دیں. ایون دو آپ کے ان کے ساتھ اچھے ٹرمز نہیں بھی ہیں، تبھی یو ہیو ٹو لک اراؤنڈ کہ چاچا کے، خالہ کے، جو بھی آپ کے رشتہ دار ان میں آپ نے کرنا ہے. اور آپ جیسے ہماری استاذہ فرحت ہاشمی بتاتی ہیں کہ وہ رمضان میں ہی بچوں کو عیدی دے دیتی تھی، تاکہ بچوں کے اندر یہ عادت ڈیولپ ہو کہ وہ اپنی عیدی میں سے دوسروں پر، غریبوں پر چیریٹی کریں. دین دعا اذکار، آپ نے اپنی دعائیں اور اذکار بڑھا دینے، اپنے صبح شام کے اپنے اذکار پڑھنے. دیٹ از فار لائک اگینسٹ فائٹنگ شیطان. اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی تسبیحات کرنی ہے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، اور اس کے علاوہ جو بھی یا ذا الجلال والاکرام، اور کچھ اذکار ہیں ان کو آپ سیٹ کر لیں. آپ نے ان کو یو ہیو ٹو میک اٹ اے پارٹ آف یور لائف. اور دین یور اخلاق، یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ یور اخلاق. اگر آپ کو جیسے غصہ بہت آتا ہے تو یو ہیو ٹو کنٹرول یور ٹنگ. آپ نے فوراً اپنے ایموشنس پر کنٹرول کرنا ہے، آپ نے اپنا ٹیمپر لوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. دین دیئر کمز گولز بیونڈ رمضان. اور آپ نے جو اپنے کچھ گول سیٹ کیے تھے رمضان میں، کچھ آپ نے اخلاقی اپنی عادتیں ختم کی تھیں، جو برائیاں ہیں ان کو ختم کیا تھا. لائک جھوٹ، غیبت، آپ مذاق میں بھی کبھی ویسی جھوٹ بول دیتے ہیں، یا پھر کسی کی بات ہو جاتی ہے، جیسے قرآن پڑھنے کی عادت ڈالی، سنتیں شروع کیں، یا اپنی چیریٹی بڑھائی. تو یہ سب آپ نے بعد میں بھی کنٹینیو کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوا تو بس آپ ساری چیزیں چھوڑ دیں اور اگلے رمضان تک کے لیے آپ سب بھول جائیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے اپنے اذکار بڑھانے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کا ایک کنیکشن ہے نا، اس کو آپ نے مزید اسٹرانگ رکھنے کی اور اس کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کرنی ہے. یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیٹ. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میرا سیشن پسند آیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سیکھا ہے اور سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اور یہ رمضان اور رمضان کے بعد نیکسٹ رمضان تک جو ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے تقوی میں اپنی زندگیوں کو گزاریں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.